کیپٹن جمشید نے اب خطرے کا سائرن سننا شروع کر دیے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب یہ لوگ کچھ بھی کرنے کے باوجود کیمپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ اسے اب اپنے لیے سواری کا انتظام کرنا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر آمد و رفت شروع ہو گئی۔ گھبرائے ہوئے جوان خوف زدہ بھیڑوں کی طرح جس کا منہ اٹھا بھاگ چلے جا رہے تھے۔ شاید ان کے ذہنوں میں دور دور تک کبھی یہ بات نہیں رہی ہوگی کہ انہیں ایسے حالات سے بھی گزرنا پڑے گا۔ وہ تو اپنی دانست میں بڑے ہی محفوظ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس طرح اچانک ٹوٹنے والی آفت سے ان کے ہاتھ پاؤں نہ پھولتے تو اور کیا ہوتا۔ جیبوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی تھی۔ کچھ جیبیں کمپنی ہیڈ کوارٹر سے اس طرف آ رہی تھی اور دو چار ادھر سے گئی تھی۔ جمشید اندازہ کر سکتا تھا کہ جو جیپیں اس طرف سے گئی ہیں ان میں تو جان بچا کر فرار ہونے والوں میں افسر ہی ہو سکتے تھے۔ ان کے لیے اس آگ پر قابو پانا ممکن ہی نہیں تھا۔ آگ نے اب جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہرے بھرے درخت خشک لکڑیوں کی طرح جل کر گر رہے تھے۔ اچانک ہی ایک جیپ جمشید سے کچھ فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ یہ غالباً کوئی آرمی آفیسر تھا جو گالیاں دے کر بھاگنے والوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن انہیں روکنا اس کے بس کی بات دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے جنگل کی سمت سے ہاتھی کی طرح جھومتی ہوئی ایک جیپ کو ہاتھ دے کر روکنا چاہا، اور جو اس کے نزدیک سے زیادہ تیزی سے آگے نکل گئے۔ آفیسر نے جو اس وقت شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھا، جیپ سواروں کو زور زور سے گالیاں دینا شروع کر دیں اور تیزی سے جیپ کی طرف بڑھا، لیکن اسے جیپ تک پہنچنا نصیب نہ ہوا۔ کیپٹن جمشید نے ایک ہی گولی میں اسے ڈھیر کر دیا تھا، پھر احتیاطاً دو تین اور گولیاں اس پر خالی کر دی۔ لاش کو اس نے سڑک کے کونے سے گھسیٹ کر درختوں کے جھنڈ میں پھینکا اور اس کی جیپ سنبھال لی۔ جیپ کا رخ کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف تھا۔ بارود پھٹنے سے ہونے والے زوردار دھماکوں میں اس کی گولیوں کا نوٹس کسی نے نہیں لیا۔ اس نے جیپ کو اس سڑک پر ڈالا تھا جس پر چل کر یہاں تک آیا تھا۔ اب وہ زیر تعمیر عمارت کے نزدیک پہنچ چکا تھا، جہاں سے یہ سڑک گھوم کر کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف جاتی تھی، جب اچانک ہی سامنے سے ایک ٹرک اپنی سمت آتے دکھائی دیا۔ یہ آرمی ٹرک تھا جس میں شاید کچھ جوانوں کو اس طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ٹرک نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور جمشید نے اچانک جیپ کو زوردار بریک لگا کر روک لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنی گن کی طرف بڑھا اور وہ جیپ سے نیچے اترا۔ ٹرک ڈرائیور کے لیے اس کا اس طرح رکنا اتنا اچانک تھا کہ اس کے اچانک بریک لگانے سے ٹرک الٹتے الٹتے بچ گیا تھا، لیکن کہاں تک بچتا۔ کیپٹن جمشید نے اپنی گن اس کی طرف سیدھی کی اور بکھلائے ہوئے ڈرائیور کی طرف فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں ونڈ سکرین توڑ کر اس کے دماغ میں گھس گئی تھی اور ٹرک الٹ کر گر پڑا تھا۔ اس میں موجود جوانوں کی چیخ و پکار اسے جہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ گو ٹو ہیل، کیپٹن جمشید نے کہا اور جیپ آگے بڑھا دی۔ وہ جانتا تھا اس حادثے کے بعد سے سرحد پر فوجوں کی تعداد 4 گنا ہو چکی ہوگی، اور اب تک کسی قیمت پر بھارتی انٹیلیجنس کے لوگ اسے کم از کم اس علاقے سے سرحد عبور نہیں کرنے دیں گے۔ اپنی گھڑی پر نظر رکھنے سے اسے علم ہوا کہ رات کا 1 بج چکا ہے۔ اچانک ہی ایک خیال اس کے رگو پے میں بجلیاں سرایت کر گئیں۔ اسے علم تھا کہ رات کو 1:30 اور 2 بجے کے درمیان ایک مال گاڑی ادھر سے گزرتی ہے۔ وہ پھر گنگا نگر کی طرف جاتی تھی۔ فی الوقت یہی اس کی منزل تھی۔ آسمان پر بکھرے ستارے اسے سمت کا اندازہ کروا سکتے تھے، لیکن اس نے اپنے ناقص علم کی بنا پر ستاروں پر تکیہ کرنے کے بجائے اپنے اندازے کے مطابق قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے اپنے ملک ہی میں اس بات کا علم تھا کہ کمپنی ہیڈ کوارٹر شہر کی طرف جانے والے راستے پر قریباً 3 یا 4 کلومیٹر دور جا کر ریلوے لائن آتی تھی۔ چاروں طرف اپنی گردن گھمانے سے اس نے دیکھا، ایک طرف کمپنی ہیڈ کوارٹر تھا، دوسری طرف سرحد، اور تیسری طرف وہ جنگل تھا، اور شمال میں چوتھی سمت باقی تھی۔ اس نے جیپ کو اس راستے پر ڈال دیا۔ کچے پکے
ٹیڑھے میڑے راستوں پر وہ پوری رفتار سے جیپ بھگا رہا تھا۔ پیٹرول کھینچنے سے خاصے مطمئن کیا ہوا تھا۔ 20-25 منٹ کی قسمت آزمائی کے بعد اسے بالآخر جیپ کی ہیڈ لائٹس میں ایک کھیت کے کنارے ٹریکٹر کھڑا دکھائی دیا۔ جمشید سیدھا اس طرف چلا گیا۔ ایک نوجوان ٹریکٹر سٹارٹ کر رہا تھا۔ یہاں لوگ اپنے کھیتوں میں رات کے اس حصے میں کام شروع کر دیا کرتے تھے۔ اچانک اپنے سر پر فوج کی جیپ اور BSF کے انسپیکٹر کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ جے ہند سرکار، اس نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ جے ہند، جمشید نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہا اور فوراً ہی اگلے سوال داغ دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی کرشن مورتی، اس نے بدستور ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ کس گاؤں کے ہو؟ جمشید نے باروب لہجے میں اگلا سوال پوچھا۔ جی بھیم نگر کا مہاراج۔ کیا بات ہے مائی باپ، میں سرپنچ نتھو لال کا بھانجا ہوں، مجھے شرما صاحب جانتے ہیں۔ اس نے اپنی صفائی پیش کی۔ او، تم تو پھر اپنے یار ہوئے نا۔ کرشن مورتی، تم کتنی دیر سے یہاں کھڑے ہو؟ اس نے بڑے اعتماد سے پوچھا۔ میں مہاراج آدھے گھنٹے سے یہاں موجود ہوں۔ یہاں دھماکوں کی آوازیں کیسی تھیں؟ ہم تو بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ کرشن مورتی نے جواب کے ساتھ ہی سوال کر دیا۔ کرشن مورتی، یہاں کچھ خطرناک گھس بیٹھیے آ گئے ہیں۔ تم یہ بتاؤ، تم نے کچھ پہلے کسی کو بھی اس طرف آتے جاتے تو نہیں دیکھا؟ جمشید نے اپنے لہجے کا اعتماد قائم رکھا تھا۔ نہیں مہاراج، اس طرف تو کوئی نہیں آیا۔ ہم تو اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں، میجر شرما صاحب کی ہم بہت عرصے سے سیوا کر رہے ہیں۔ کرشن مورتی نے مستعدی دکھائی۔ یار، میں نے 2 روز پہلے ہی چارج لیا ہے۔ میں اس سے پہلے اس علاقے میں کبھی نہیں رہا، ادھر پنجاب اور بنگال میں رہا ہوں۔ ہم لوگ گھس بیٹھیوں کی تلاش کر رہے ہیں۔ تمہارے خیال سے اگر وہ ادھر آئیں تو کہاں جا سکتے ہیں؟ او یاد آیا، اس طرف ریلوے لائن بھی تو ہے۔ کدھر ہے ریلوے لائن؟ یقیناً وہ اس طرف گئے ہوں گے۔ جمشید نے بڑی ہوشیاری سے اپنا الو سیدھا کیا۔ مہاراج، وہ تو اس طرف ہے، بس کوئی 1.5-2 کلومیٹر دور ہوگی۔ کرشن مورتی نے جنوب کی سمت اشارہ کیا۔ تمہیں کچھ علم ہے اس وقت کوئی گاڑی گزرتی ہے وہاں سے؟ میں تجھے ابھی اس علاقے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ جمشید نے لاپرواہی سے اگلا سوال بھی پوچھ لیا۔ مہاراج، گاڑی کی بھلی پوچھی آپ نے۔ رات کو ایک مال گاڑی آتی ہے، کبھی 1:30 بجے اور کبھی 2:30 بجے۔ کوئی ایک وقت ہو تو کہوں؟ کرشن مورتی نے دیہاتی لہجے میں کہا۔ اوکے ٹھیک ہے کرشن، تمہارا دھنیہ واد، لیکن چوکس رہنا۔ اس طرف لوگ ضرور آئیں گے، خیال رکھنا انہوں نے ہماری سینا کی وردی پہنی ہوگی۔ ان سے صاحب دان ہوشیار رہنا، سالے بچ کر نہ جانے پائیں۔ مہاراج، ہم بھی بھیم نگر کے راجپوت ہیں، سالوں کو باندھ کر شرما صاحب کے ہاں پیش نہ کر دیا تو میرا نام بدل دینا۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ کرشن مورتی سے اس نے ریلوے لائن کی طرف جانے والا راستہ پوچھ لیا تھا۔ اس نے بتایا تھا راستے میں ایک نہر کے پل سے گزرنے کے بعد ریلوے لائن آ جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے آسان راستہ بھی سمجھا دیا تھا۔ جمشید اس کا دھنیہ واد کر کے جیپ میں بیٹھ گیا۔ نہر کے پل پر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کا موقع کیے بغیر جیپ کو سٹارٹ کر کے نہر کی طرف اس کا منہ کیا، پھر اپنے پاس موجود بندوق اور گولیاں بھی نہر پر پھینک دی اور چند گز دور ریلوے لائن کی طرف بھاگنے لگا۔ رات کا 1:30 بج چکا تھا، اب کسی لمحے ٹرین آ سکتی تھی، لیکن وہ اسے روکے گا کیسے؟ ریلوے لائن کی طرف جاتے ہوئے اس کے دماغ میں خیال آیا۔ پھر ٹرین کو روکنے کی تدبیر بھی اس نے سوچ لی اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ قریباً بھاگتے ہوئے وہ ریلوے لائن تک پہنچ گیا تھا۔ اب اسے سگنل والے کھمبے کی تلاش تھی جو یہاں سے 15-20 گز دور لگا ہوا تھا۔ چند منٹ بعد جمشید بندروں کی طرح مضبوطی سے لوہے کے کھمبے پر ہاتھ جماتا ہوا سگنل تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے سگنل ڈاؤن کیا اور نیچے اتر آیا۔ ریلوے لائن زمین سے قدرے اونچائی پر نہیں ہوئی تھی۔ سگنل سے چند گز کے فاصلے پر وہ جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ریوالور اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ فی الوقت اس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہی تھا، اس کے ذریعے اس نے بھارتی فوج سے مقابلہ کرنا تھا۔ جھاڑیوں میں اس نے اگلے 17 منٹ
جس اذیت اور بے چینی سے گزارے۔ اتنی اذیت اور بے چینی کا سامنا اسے زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ گاڑی کے انتظار میں اس کے اعصاب ٹرکنے لگے تھے۔ نزدیک دور ہونے والی معمولی سی آہٹ پر بھی وہ اچانک چونک اٹھتا، مبادا دشمن اس کے تعاقب میں یہاں تک نہ آ گیا ہو۔ لیکن قدرت بھی شاید ان لوگوں پر ضرور مہربان ہوتی ہے جو زندگی کے تلخ ترین حالات سے بھی ہار تسلیم نہیں کرتے۔ اسے اپنے انسٹرکٹر کی ہر بات ازبر ہو چکی تھی۔ لک جمشید، کسی بھی بدترین سچویشن میں گھر جاؤ تو گھبرانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انتہائی برے حالات میں بھی امید کی کوئی نہ کوئی کرن اپنے اندر جگائے رکھنا۔ آدمی حالات سے نہیں ہارتا، اپنے آپ سے ضرور ہار جاتا ہے۔ اپنے آپ کو نتائج کے لیے تیار رکھو اور جو بھی کرنا ہے کر گزرو، یہی بہترین لاہ عمل۔ اگر گھبرا جاؤ گے تو جیتی ہوئی جیت جنگ ہار جاؤ گے۔ لوگ یو آر سولجر، اور سپاہی لڑتا ہے آخری گولی تک، آخری دم تک۔ انہوں نے ایس ایس جی کورس کے دوران انہیں بتایا تھا اور اس نے ہمیشہ بہترین شاگرد ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ ڈونٹ وری سر، میں لڑوں گا آخری گولی تک، آخری سانس تک۔ اس نے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ گاڑی کے انجن کی آواز دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی تیز لائٹس نے سامنے کے ماحول کو ننگا کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جمشید کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا جب اس نے گاڑی کی بریک لگنے کی آواز سنی۔ آہستہ آہستہ گاڑی رینگتی رہی اور بالآخر انجن اس کے نزدیک آ کر ٹھہر گیا۔ اس نے جھاڑیوں میں سے دیکھا کہ انجن میں ایک ڈرائیور، اس کا ہیلپر اور اس گاڑی کا گارڈ بیٹھا۔ غالباً گارڈ نے مال گاڑی کے آخری ڈبے میں اکیلے بیٹھنے سے یہاں بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانا زیادہ بہتر جانا تھا۔ گارڈ نیچے اتر آیا تھا۔ وہ حیرانگی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی ریوالور کی ٹھنڈی نالی اس کی گردن سے چپک گئی۔ خبردار، اگر کوئی چالاکی دکھائی، اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو چپ چاپ میرے احکامات کی تکمیل کرتے رہو۔ اس نے گارڈ کی گردن پر ریوالور کا دباؤ اس طرح بڑھایا تھا کہ اس کی گھگی بند ہو گئی۔ آپ مجھے کچھ نہ کہیں مہاراج، جیسے آپ حکم کریں گے، جیسے آپ حکم کریں گے۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ جمشید اسے اسی پوزیشن میں انجن میں لے آیا تھا جہاں ڈرائیور اور فائر مین خوف سے کپ کپا رہے تھے۔ دیکھو، میری تمہاری کوئی لڑائی نہیں، میں رانا شمشیر سنگھ ہوں، وہی ڈاکو جسے سرکار نے چند روز پہلے گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے کبھی کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ چپ چاپ میرے احکامات کی تکمیل کر دو تو تمہاری جان سلامت رہے گی، ورنہ میں تو مروں گا ہی، تمہیں بھی مار جاؤں گا۔ اس نے تینوں سے کہا، جو حکم مہاراج، آپ تو ہمارے لیے دیوتا سمان ہیں۔ میں بھی گوال کا رہنے والا ہوں مہاراج۔ آپ نے ہمارے ظالم مکھیا کو مار کر سارے گاؤں کے من جیت لیے تھے۔ فائر مین عملہ اس کے قدموں سے لپٹ گیا تھا۔ گزشتہ 3 ماہ میں اس نے اپنی ڈیوٹی کے دوران بھارتی سرحد کی اس طرف ہونے والے واقعات اور مقامی سیاست سے متعلق جتنی جانکاری حاصل کی تھی، کیپٹن جمشید اس سب کو باری باری آزمانے پر تلا ہوا تھا۔ اسے علم تھا کہ اس علاقے میں 2 ڈاکو، رانا شمشیر سنگھ اور شریمان نے دھوم مچا رکھی ہے۔ یہ لوگ فلمی قسم کے ڈاکو تھے جسے عموماً فلمی کہانیوں میں دکھائے جاتے ہیں، مقامی غریبوں کے لیے دیوتا اور جگیرداروں کے لیے راکشس۔ چند روز پہلے ہی تلواڑہ پوسٹ کے حوالدار دین محمد نے اسے بتایا تھا کہ ڈاکو شمشیر سنگھ گرفتار ہو گیا ہے۔ اسے یہ خبر بھارتی بی ایس ایف کے ایک حوالدار نے دی تھی۔ یہ لوگ آپس میں کبھی کبھی گشت کے دوران دن کے اوقات میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، اور آج اس نے حوالدار دین محمد کی اس اطلاع کو بھی کیش کروا لیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ شمشیر سنگھ کا نام سن کر وہ لوگ واقعی اس سے عقیدت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف کے بجائے اب عقیدت چھلک رہی تھی۔ سگنل کو سیدھا کر دو، جمشید نے اس نوجوان سے کہا جس نے اپنے گاؤں کا نام بھیگیوال بتایا تھا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور وہ مشکل 3 منٹ میں اپنا کام مکمل کر لیا۔ اس دوران جمشید کے حکم پر ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کر دیا تھا۔ گاڑی نے رفتار پکڑ لی تھی۔ تینوں باری باری اپنے دیوتا کے چرن چھو رہے تھے۔
شاید تینوں راجستھان کے اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ مجھے فوراً ایک کپڑے کا جوڑا چاہیے۔ شمشیر سنگھ کی زبان پر اعتبار کرنا، تم دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگے اس کے 100 گنا زیادہ قیمت تمہیں مل جائے گی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد جب گاڑی نے سپیڈ پکڑ لی تو ان سے کہا، مہاراج ہماری تو جان آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈرائیور نے ایک بیگ اٹھایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں 3-4 کپڑوں کے جوڑے، ٹوتھ برش اور صابن وغیرہ رکھے تھے جن کی ضرورت اسے اکثر رہتی ہوگی۔ کیپٹن جمشید نے اس کی ڈبل ڈول کا جائزہ لیا اور دل ہی دل میں کہا، چلے گا۔ اس نے ایک شرٹ اور پتلون نکال لی۔ یہ ریلوے لائن کی نیلے رنگ کی پتلون تھی۔ ایک دھاری دار شرٹ اس کے علاوہ تھی۔ اس نے بیگ میں ہی موجود پولیتھین کے ایک تھیلے میں اپنی BSF کی وردی ڈال دی اور انجن میں ہی کپڑے پہن لیے۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے اس کے لیے یوں بھی فائدہ مند تھے کہ ان میں وہ آسانی سے ریوالور اور کچھ گولیاں چھپا سکتا تھا جس کی اسے بعد میں ضرورت پیش آتی۔ قریباً 1 گھنٹہ گاڑی تیز رفتاری سے چلتی رہی۔ اس درمیان 3 چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم نما اسٹیشن ان کے راستے میں آئے، لیکن انہیں چونکہ یہاں نہیں رکنا تھا اس لیے خیریت رہی۔ جمشید کو علم ہوا تھا کہ ان کی منزل گنگا نگر ہے۔ تینوں ڈر کے مارے اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے کہ مبادا وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ گنگا نگر سے کچھ پہلے ہی ڈرائیور نے ایک مرتبہ پھر گاڑی کی رفتار اس کے کہنے پر بہت کم کر دی تھی، اتنی کم کہ جمشید آسانی سے اتر سکے اور وہ بخیر وفیت ان سے الگ ہو گیا۔ تینوں نے بڑھ چڑھ کر اس سے امدادی رقم دی تھی کیونکہ تینوں کی امید تھی کہ کچھ دنوں کے بعد یہ رقم 1000 گنا ہو کر انہیں واپس مل جائے گی۔ جمشید نے ان کی ضد کے پیش نظر تینوں سے 150-200 روپے لے لیے تھے اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ بھلے ان کی جان چلی جائے لیکن وہ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ مفرور ڈاکو رانا شمشیر سنگھ ان کے ساتھ نے سفر کیا تھا۔ دھماکوں کی آوازوں نے کرنل واڈیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس وقت کمپنی ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا جبکہ میجر شرما اپنی جیپ پر باہر گیا ہوا تھا۔ انہیں امید تھی کہ کیپٹن جمشید آخر ان کے قابو آ جائے گا۔ آخر وہ بھاگ کر کہاں جا سکتا تھا؟ انہوں نے سرحد تو ایک طرف سے سیل کر دی تھی اور اس دوران 15-20 دیہاتوں کو کونا کونا چھان مارا تھا، لیکن خدا جانے اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ساری رات اور اگلا روز شام تک انہوں نے جمشید کی تلاش جاری رکھی تھی اور شام کے بعد تمام لوگ ایک ایک کر کے بے نیل و مرام واپس لوٹ آئے تھے۔ کرنل واڈیا کو کسی پل قرار نہیں تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کیپٹن جمشید نے ابھی سرحد عبور نہیں کی۔ وہ ابھی تک بھارتی علاقے میں موجود تھا اور ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا جو ابھی تک وہ اسے ڈھونڈ نہیں پائے تھے۔ رات کو تھک ہار کر وہ صرف اس امید پر چارپائی پر بیٹھا تھا کہ سفید پوشوں کو جو فوج اس نے میجر شرما کی کمان میں اس علاقے میں پھیلا دی تھی وہ لوگ ضرور اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ کرنل واڈیا نے شام سے پہلے ہی اس علاقے میں آپریٹ کرنے والی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ایک ٹاسک فورس بنا کر انہیں یہ مشن سونپا تھا، لیکن جمشید کی گرفتاری کے بجائے اب اسے دھماکوں نے بیدار کیا تو وہ ان لمحوں کے لیے گڑبڑا کر رہ گیا۔ یہ بات اسے سمجھ آ گئی کہ دھماکوں کی آواز ٹریننگ سینٹر سے آ رہی ہے، لیکن وہاں ہوا کیا ہے؟ سوال کا جواب لیے وہ چارپائی سے اٹھ کر ننگے پاؤں ہی بھاگتا ہوا کمپنی ہیڈ کوارٹر کے آپریشن روم میں پہنچا تھا جہاں ریڈ الرٹ ہو چکا تھا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کمپنی کمانڈر سمیت سارا سٹاف مستعد ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے بکھلائے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ سر کچھ کلیئر نہیں ہے، کمپنی کمانڈر نے جواب دیا۔ کیا بکتے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ کیا کلیئر نہیں؟ یہ دھماکے کیسے ہو رہے ہیں؟ کوئی آتش فشاں پھٹ گیا ہے کیا؟ اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ سر کمیونیکیشن بھی نہیں ہو رہا، ادھر کیمپ میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ سیکیورٹی کمانڈر کا کہنا ہے اچانک دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی ہے، پیٹرول ڈمپ جلنے سے بہت نقصان ہوا ہے۔ کمپنی کمانڈر نے کہا۔ کرنل واڈیا کو سمجھ آ گئی کہ یہ آگ کیسے لگی ہے۔ کیا کیپٹن جمشید اس تربیتی کیمپ کو تباہ کرنے کے مشن پر آیا تھا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر خود ہی گردن ہلا دی۔ ایک بات تو صاف ظاہر تھی
کہ یہ اس کا کارنامہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس ایریا میں FIU کے سیکٹر کمانڈ کیپٹن جمشید ایک تربیت یافتہ کمانڈو اور دھماکہ خیز مواد کا ماہر تھا۔ اس کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اسے اس علاقے میں تعینات کیا گیا تھا۔ ڈیمٹ، کرنل واڈیا غصے سے کھول رہا تھا۔